صحیح. لیکن ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار تو ابھی بھی وزیر خزانہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں مفتاح نے کیا کیا ہے, جواب نہیں دینا چاہتا, باتیں کرنا آسان ہے, وہ کر کے کیا گئے ہیں. مجھے یاد ہے صدیق جان, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اور یہ جب سارا رجیم چینج کا ہوا تو مفتاح صاحب کہتے تھے میں 12 روپے کا یونٹ کروں گا, یہ 16 روپے میں عمران خان دے رہا ہے بجلی کا یونٹ, یہ بہت مہنگا ہے, تو ہم 12 روپے کر دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹاک ایکسچینج اوپر جانے والی ہے, آپ انویسٹ کر دو جتنا کرتے ہیں. وہ پتہ چلا جی وہ کریش ہی کر گئی ہے. وہ جو 16 کا یونٹ ملتا تھا عمران خان کے دور میں, اب وہ 50 کے قریب پہنچ چکا ہے, اور 12 کا انہوں نے کیا کرنا تھا. تو مفتاح صاحب کی اپنی بھی کارکردگی جو تھی وہ کوئی کمال تو نہیں تھی, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے تو بالکل ہی لٹیا ڈبو دی ہے. اور یہ آپس کی جو لڑائی ہے پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید یہ مفتاح صاحب کو شو کاز نوٹس ہو جائے نون لیگ کی طرف سے. دیکھیں شو کاز نوٹس ان کو کریں نہ کریں, لیکن ان کو لانے والے جو ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے آرمی چیف جو کہ اس وقت 6-7 روزہ دورے پر موجود ہیں, جو کہ یو اے ای بھی جائیں گے, سعودی عرب کا بھی دورہ ہے, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سعودی عرب کو کہیں کہ جی ہمیں ہماری مدد کریں, دوست ممالک کو کہیں کہ ہماری مدد کریں اور ان سے ہمیں پیسے لے کے دیں. دوسری طرف یہاں پہ جو معیشت چلانے والے ہیں, جو جس جماعت کے پاس اقتدار ہے, ان کے جو سابق وزیر خزانہ ہے اور جو موجود ہیں ان کے درمیان آپ دیکھ لیں. ایک نے پہلے کا, اور ہم نے سٹوری بھی کی تھی اپنے پروگرام میں, جب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل ٹافیوں کی فیکٹری تو چلا سکتے ہیں, پاکستان کی اکانومی نہیں چلا سکتے. اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک خبر کو ٹویٹ کیا تھا, جس خبر میں یہ تھا کہ جس نے بھی مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا ہے, یا تو اس کو معیشت کی ABC نہیں پتا, یا وہ جان بوجھ کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اب جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, اور ایک زیادتی تو ہوئی تھی کہ دیکھیں ان کو لائے, ان سے فیصلے کروائے, اور اس کے بعد جب اس وقت ان کو یہ نظر آیا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہم ریلیف دے سکتے ہیں, انہوں نے پہلے 1.5-2 ماہ پٹرول قیمتیں کم نہیں کی تھی, پھر اسحاق ڈار صاحب کو لائے, ان سے کچھ چیزیں کم کروائیں, اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ انکل اسحاق ڈار آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ساتھ ہی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے, آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح دھمکیاں دی تھی کہ IMF کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, IMF کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا ہوا, کیا IMF سے ہماری ڈیل ہو گئی ہے, کیا IMF سے ہمیں جو قسط ملنی تھی وہ نہیں مل گئی ہے. اس وقت جتنے بھی ماہرین معیشت ہیں ان کا آپ سنتے ہیں تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیزی سے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں, کچھ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی, اور یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو ہم پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دونوں فیصلہ کر کے بتا دیں کہ کس نے معیشت تباہ کیا, کیونکہ دونوں کا تعلق تو نون لیگ سے ہی ہے. اور جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب جو فیصلے کر رہے تھے وہ اکیلے تو نہیں کر رہے تھے, وہ تو کابینہ کے سامنے رکھتے تھے, وہ تو شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھتے تھے, اور شہباز شریف نواز شریف صاحب کے سامنے رکھتے تھے, اس میں سب آن بورڈ ہوتے تھے. یہ مریم نواز صاحبہ کا طریقہ ہے کہ مفتاح اسماعیل پہ سارا گند ڈال دو کہ اس نے تباہ اور برباد کیا ہے, اور کہو کہ اب اسحاق ڈار آئے ہیں تو, لیکن وہ پہلے اتنی تباہی کر گئے مفتاح اسماعیل کہ اب بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا تعلق مریم نواز اور نواز شریف گروپ سے ہے, اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کا تعلق شہباز شریف گروپ سے ہے, لیکن ہیں تو دونوں نون لیگ کا حصہ. اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب پہ جو الزامات لگاتے تھے, تو آپ بتائیں نا انہوں نے خود کیا کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ مجھ سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر جو اسحاق ڈار کی پالیسیز ہیں اس پہ تشویش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, پریشانی شروع ہو گئی ہے, انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو ڈالر انہوں نے فکس رکھا ہوا ہے اور جو معیشت کے ساتھ کر رہے ہیں, تو بہرحال ادھر گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے. اب اس گھبراہٹ کا کس حد تک اظہار کر پاتے ہیں, نہیں کرتے, خاموش رہ کر اور اس ساری تباہی اور بربادی کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن گھبراہٹ اور پریشانی شروع ہو گئی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں وہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں, کہ اس وقت جو ڈالر ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بلیک پر مل رہا ہے 260-262 روپے پہ, اور کچھ جگہوں پہ 270 روپے کا مل رہا ہے. تو پتہ نہیں اسحاق ڈار صاحب کس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں, اور یہی آس اور امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آرمی چیف وہاں سے اتنے پیسے لے آئیں گے, UAE سے جا کے اتنے پیسے لے آئیں گے, قطر سے اتنے پیسے لے آئیں گے, مطلب وہ پیسے لے کے آتے رہیں گے, ہم کابینہ بڑھاتے رہیں گے, ہم لوٹ مار کرتے جائیں گے. اور جو ایک نئی ترمیم انہوں نے کی نیب کے قانون میں کہ اگر کسی نے 10 سال پہلے بھی پلی بارگین میں اربوں روپے دیے تھے تو وہ آج ایک سمپل سی درخواست دے کے اور وہ اربوں روپے واپس لے سکتا ہے, اور اگر کسی نے ڈالر میں پے کیے تھے تو وہ ڈالر میں واپس لے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں, الزامات کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھ لیں آپ, مرغی کی قیمت آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور باقی صورتحال بھی آپ کے سامنے. صحیح ہے, آٹا بھی کہاں تک سے کہاں چلا گیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر
साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।